خداوند کے کلام کا آغاز اس دعوے سے کبھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ مانیں کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے۔ وہ دراصل خالق ہے اور وہ بنانے والا ہے، اور کوئی خالق نہیں ہے اور کوئی بنانے والا نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو تخلیق کر سکے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ جب بھی کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو وہ اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، اور جب خداوند کا کلام کھلتا ہے، پیدائش اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت، تو ہمیں جو تعارف خداوند کا کلام پیش کرتا ہے وہ ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خداوند کے کلام کا آغاز اس دعوے سے کبھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ مانیں کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، بلکہ خداوند کے کلام کا شروع ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا خدا ہی اس دنیا میں خدا ہے، کیونکہ یہودی تصور خدا اور مسیحی تصور خدا ایک ہی بات پر یکساں ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی خدا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہندوؤں کا خدا ہے، وہ سکھوں کا خدا ہے، وہ کسی اور کا خدا ہے، لیکن بائبل اس بات پہ بالکل واضح ہے۔ اور خداوند کے خادم حزقیل سروش صاحب نے ایک بہت خوبصورت گیت لکھا، اور انہوں نے کہا دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، صرف ہمارا خدا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس کا تعارف ہمارے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ وہ دراصل خالق ہے اور وہ بنانے والا ہے، اور کوئی خالق نہیں ہے اور کوئی بنانے والا نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو تخلیق کر سکے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر بھی اپنے سامنے یہ لکھ دیتے ہیں یا اپنی باتوں میں کہہ دیتے ہیں، شاعر بھی، مصور بھی، اور اس طرح کے اور لوگ بھی، کہ یہ میری تخلیق ہے، یہ میرا شاہکار ہے، میں نے اسے بنایا ہے، میں نے اسے تیار کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، تخلیق جو انسان کرتا ہے اسے ہم تخلیق ناقص کہیں گے، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے کہ پہلے سے موجود چیزوں کو لیا اور ان سے ایک نئی چیز بنا دی اور اسے تخلیق کہہ دیا۔ یہ مذاق ہے لفظ تخلیق کے ساتھ، کیونکہ یہ ناقص تخلیق ہے۔ اب پہلے سے موجود چیزوں کو استعمال کر کے ان کو اپنی تخلیق کہہ رہے ہیں، اور یہ درست بات نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا، اور اس نے جب تخلیق کیا تو اس نے تمام چیزوں کو وہاں سے بلایا جہاں وہ موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے نیست سے ہست کو پیدا کیا۔ جب کوئی چیز موجود نہیں تھی اس نے اسے ایسے بلا لیا جیسے وہ موجود ہے، اور وہ ہمارا خالق ہے۔ یہاں ایک غلطی کا ازالہ کرتے چلیں کہ کئی مرتبہ جب دوسری آیت کو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمین ویران تھی، گہراؤں پر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ خدا کی روح دراصل پانی کو تیار کر رہی تھی کہ وہ چیزوں کو پیدا کرے، اور جیسے ہی خدا کے روح نے پانی کو تیار کر لیا اس نے چیزوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر پانی چیزوں کو پیدا کر رہا ہے تو پھر پانی خالق ہوا، خدا خالق نہیں ہوا۔ خالق خدا ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے حکم سے چیزیں بن رہی ہیں، اس کے حکم سے ہر ایک کام ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تخلیق کے عمل میں خدا نے پانی کو تیار کیا کہ وہ چیزوں کو پیدا کرے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم بات کریں خدا کی جو تھیوس ہے،
اسی سے لفظ نکلا ہے تھیولوجی، جسے ہم مسیحی دینیات کہتے ہیں۔ تو جب آپ تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو آپ تھیوس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے یا تھیولوجی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں۔ آپ کا ایک لفظ جسے آپ تھوڑی سی غلطی سے یا تھوڑے سے فرق طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی ساری سوچ کو، نظریے کو، تھیولوجی کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ روح القدس نے پانی کو تیار کیا اور پانی نے چیزیں پیدا کرنی شروع کر دیں، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ کیونکہ خالق ایک ہوگا، کیونکہ جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہوگا، جو مخلوق ہوگا وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ ہم مخلوق ہیں اپنی ذات میں، ہمارا شروع ہے، ہمارا اختتام ہے، ہم ازلی نہیں ہیں، ہم ابدی بھی نہیں ہیں، ہماری روح بھی مر سکتی ہے، ہمارا جسم بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا ہے وہ خالق ہے۔ اور خالق کون ہوگا؟ جو علیم کل ہوگا، جسے ہر ایک چیز کا علم ہوگا، جس کے پاس ہر ایک چیز کی قدرت ہوگی، جو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ خالق ہوگا، جو ازلی ہے، جسے کسی نے بنایا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جب کتاب مقدس کو دیکھیں گے تو کہیں آپ کو لفظ بنایا نہیں ملے گا خدا کے لیے، نہ مسیح خداوند کے لیے، نہ خدا کی تیسرے اقنوم کے لیے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں سے کسی کے لیے آپ کو لفظ بنایا استعمال ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا کہ انہیں بنایا گیا۔ وہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ازلی ہے وہی ابدی ہے، جو ازلی نہیں وہ ابدی بھی نہیں، اور جو ازلی اور ابدی نہیں وہ خدا نہیں۔ اسی لیے تو ہم انسان ہیں، ہم خالق ہو نہیں سکتے۔ خالق صرف خدا کی ذات ہو سکتی ہے، اور اس کا یہ تعارف میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ ہزاروں سال پہلے جب خدا کے بندہ موسیٰ نے توریت کی کتاب کو تحریر کیا تو پہلا جملہ جو اس نے لکھا، پہلی آیت جو اس نے لکھی، جو تعارف اس نے پوری کائنات کو خدا کے بارے میں دیا، وہ یہ تھا کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس لیے ہمارا خدا خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور کوئی بھی خدا نہیں۔ شکریہ۔